بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 کلاس ہم نے آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں اور اپنا کام چھٹیوں آپ کی مجھے امید ہے کہ آپ کی چھٹیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی اور اچھی طرح پڑھ رہی ہوں گی۔ آج بچوں ہم نے آپ کی انگلش کی بک سٹارٹ کی تھی، جس میں کہ ہم نے اس کے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہم اس کا تیسرا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے دا لیک آئلز آف انسفری۔ یہ ایک نظم ہے جس کو کہ ولیم بٹلر ییسٹ نے 1888 میں لکھا۔ یہ نظم جو ہے وہ 3 کانٹینٹس میں 12 لائن کی نظم ہے اور اس کو 3 کانٹینٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا بچوں، اب ہم ولیم بٹلر ییسٹ یعنی جس کو کہ WB بھی کہتے ہیں کے بارے میں جانتے ہیں۔ WB 13 جون 1865 کو پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 23 جنوری 1939 کو ہوا۔ ان کو نوبل پرائز لٹریچر کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا۔ اب ہم نظم کے اپنے کانٹیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ ولیم بٹلر ییسٹ جو ہے وہ شہر میں زندگی گزار رہا تھا، قدرتی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہری زندگی چھوڑ کر ایک جزیرے میں جائے گا جس کا نام انسفری ہے۔ وہاں پر ہر طرح سے وہ انجوائے کرے گا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ سکون ہوگا اور سکون کی تلاش میں وہ اس جزیرے میں جا کر بہت زیادہ انجوائے کرے گا۔ اب بچوں ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ ریڈنگ میں شاعر یہ کہتا ہے کہ آئی ول ارائز اینڈ گو نو اینڈ گو ٹو انسفری۔ میں اٹھوں گا اور ابھی جاؤں گا کہاں؟ انسفری میں۔ انسفری کیا ہے؟ ایک آئس لینڈ یعنی ایک جزیرہ ہے جس میں کہ میں انجوائے کروں گا، یعنی وہ شہر کی زندگی سے بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گیا ہے اور ایک قدرتی مناظر سے انجوائے کرنا چاہتا ہے اور وہاں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ آ اسمال کیبن بلٹ دیئر، اور میں وہاں جا کر ایک چھوٹی جھونپڑی بناؤں گا آف کلے اینڈ وائٹل میٹ، اور میں وہاں پر جا کر ایک گارے اور مٹی سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بناؤں گا اور اس کی چھت جو ہے وہ چھوٹی لکڑیوں سے کور کروں گا اور اس گھر میں بہت زیادہ سکون سے رہوں گا۔ 9 beans raw will I have there، میں وہاں پر 9 لائنوں والی ایک پھلیاں اگاؤں گا 9 لائنز میں۔ اینڈ a hive to the honey bee، اور ایک شہد کی مکھیوں والا ایک چھتا بھی وہاں جا کر بناؤں گا کیونکہ میں وہاں سکون سے رہوں گا اور بہت زیادہ سکون حاصل کروں گا۔ اینڈ آئی لیو alone in the bee loud glade، اور میں وہاں جا کر ہنی بی کی بنبناہٹ، ہنی بی یعنی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ اکیلے ہی سنوں گا اور بہت زیادہ اس سے مجھے بہت زیادہ سکون ملے گا۔ گلیڈ کہتے ہیں ایک جنگل میں گزرگاہ ہوتی ہے، ایک پاتھ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوا راستہ ہوتا ہے جہاں پر کہ صرف ایک بندہ ہی بمشکل چل سکتا ہے، اور اس راستے پر ہنی بیز کی میں بنبناہٹ سن کر بہت زیادہ محسوس ہوں گا اور بہت زیادہ سکون سے رہوں گا۔ پھر بچوں اگلا نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اینڈ آئی شیل ہیو سم پیس دیئر، اور میں وہاں پر جا کر سکون حاصل کرنا
کروں گا. پرسکون زندگی وہاں پر میں جا کر گزاروں گا. فار پیس کم ڈراپنگ سلو. جو پیس ہے، جو کہ امن اور سکون جو ہے وہ ایک دم سے نہیں ملتا، بلکہ آہستہ آہستہ ملتا ہے. اور جیسے کہ قطرے، پانی کے قطرے آہستہ آہستہ گرتے ہیں، اسی طرح سکون بھی آہستہ آہستہ انسان کو ملتا ہے. اور میں وہاں جا کر یہی سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں. ڈراپنگ فرام دا ویلز آف دا مارننگ ٹو ویئر دا کرکٹ سنگز. ڈراپنگ فرام دا ویلز آف دا مارننگ. اور پھر ڈراپنگ جو ہے وہ جو صبح کی دھند ہے وہ بھی اترتی ہوئی مجھے نظر آئے گی، اور اس کو دیکھ کر بھی میں سکون محسوس کروں گا اور سکون سے رہوں گا، اور میں جا کر وہاں رہوں گا. اور پھر میں وہاں جا کر جھینگر جو ہے، جھینگر کی آواز بھی بہت کلیئرلی سن سکوں گا، اور اس کی آواز مجھے بہت زیادہ محسوس کرے گی، بہت زیادہ سکون دے گی، کیونکہ جھینگر کی آواز جو ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے نغمے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور میں وہ بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے ان کو سنوں گا اور سکون محسوس کروں گا، اور میں وہاں جا کر رہوں گا. دیر مڈ نائٹس آل آ گلیمر. جہاں پر اور وہاں پر جو آدھی رات کو ستارے ٹمٹمائیں گے، چمکتے ہوئے مجھے نظر آئیں گے، اور میں وہاں جا کر رہوں گا. اینڈ نون پرپل گلو. اور جو میلی دوپہر کا جو رنگ ہے وہ مجھے بہت زیادہ مزہ دے گا، اور مجھے بہت زیادہ سکون ملے گا اس کو دیکھ کر، اور میں وہاں جا کر رہوں گا. اینڈ ایوننگ فل آف دا لائنٹس ونگز. اور جو اس کی شامیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں گی، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے چڑی خوبصورت چڑیا، ایک قسم کی لائنرز، ایک قسم کی چڑیا کو کہتے ہیں کہ چڑیا جب پر پھڑپھڑائے گی، اتنا زیادہ وہاں پر سکون ہوگا کہ چڑیا کے پر پھڑانے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے گی، اور میں وہاں پر اس کی پھڑپھڑاہٹ سن کر، اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سن کر بہت زیادہ محظوظ ہوگا، اور بہت زیادہ سکون سے میں جا کر وہاں رہوں گا. اب لاسٹ پیراگراف ہے بچوں، اس میں وہ کہتا ہے کہ آئی ول ارائز اینڈ گو نو. میں اٹھوں گا اور ابھی جاؤں گا. فار آلویز نائٹ اینڈ ڈے. ہمیشہ کے لیے، دن اور رات گزارنے کے لیے. کہتا ہے کہ میں ابھی اٹھتا ہوں اور ابھی جاؤں گا وہاں پر دن اور رات گزارنے کے لیے. کہاں؟ آئس لینڈ میں، ان اسپری میں، اور وہاں میں جا کر بہت سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آئی ہیئر لیک واٹر لیپنگ ود لو ساؤنڈز بائی دا اسٹون. اور میں وہاں پر لیک کا جو پانی ہے اس کو ساحل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھوں گا، اور بہت زیادہ محظوظ ہوں گا، اور بہت زیادہ سکون محسوس کروں گا. اور ان کی ساؤنڈ کو سن کر، اس کی جو لو ساؤنڈ ہے، اس کی جو آہستہ سے آواز آتی ہے، اس کو سن کر میں بہت زیادہ اس سے سکون محسوس کروں گا، اور میں وہاں جا کر رہوں گا. یعنی میں وہاں جا کر رہوں گا اور سکون حاصل کروں گا. ہر چیز کو اس نے، شاعر نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا ہے، اپنے تخیلاتی، اپنے جو امیجن جو کر رہا ہے وہ اس کو بہت خوبصورتی سے لکھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر جا کر رہوں گا، اور ایک ایک چیز اس نے اس میں بیان کی ہے. وائل آئی اسٹینڈ آن دا روڈ وے. پھر میں جا کر روڈ وے
रोड पर चलूँगा, रोड के रास्ते पर चलूँगा, सड़क के रास्ते पर चलूँगा, और ऑन द पेमेंट ग्रे, और फिर और पेमेंट ग्रे और फुटपाथ पर चलूँगा, ग्रे कलर के फुटपाथ पर चलूँगा, और बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा मुझे वहाँ पर चलकर, क्योंकि वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं होगा और अमन और बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी होगी उधर की। और वहाँ मैं खड़े होकर तमाम नज़ारे को बहुत ज़्यादा महसूस करूँगा और लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट्स केयर, और मैं ये सब नज़ारे और ये सब चीज़ें बड़ी कल्ब की गहराई से देखूँगा, और इसको बहुत ज़्यादा इससे महसूस होऊंगा और बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाऊँगा। ये विलियम बटलर येस्ट ने बहुत ज़्यादा अपनी जो इमेजिनेशन है इस नज़्म में बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बयान की है, और ये बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि बहुत ज़्यादा जो नेचर के करीब रहने वाले लोग होते हैं वो शहर की ज़िंदगी से जब फेड अप हो जाते हैं तो वो फिर अपने तख़य्युलाती दुनिया में चले जाते हैं, और फिर वहाँ जाकर अपने इस तरह की नज़में पोएम्स या इस तरह की कहानियाँ लिखकर महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और उनका वो कैथारसिस हो जाता है इस तरह। अच्छा, यहाँ और ये नज़्म का कॉन्टेक्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, रीड द मीनिंग्स द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग्स अब हमने देखने हैं, वर्ड्स और मीनिंग्स। वेटल्स क्या होता है? कंस्ट्रक्शन मटीरियल, जो मटीरियल यानी तामीराती सामान होता है, साजो सामान, उसको हम कहते हैं, जैसे रेत, बजरी, ईंटें वगैरह। ग्लैड किसको कहते हैं? ग्रासलैंड को। ग्रासलैंड जो होता है ग्रास का बना हुआ एक लैंड होता है, जहाँ पर जिसको हम पार्क वगैरह भी कह सकते हैं या प्लॉट कह सकते हैं। ग्लाइमर शाइन यानी चमकना। और लाइनेट ए बर्ड है, बहुत खूबसूरत परिंदा होता है जिसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। पेमेंट पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो कि पैदल चलने वालों के लिए रोड की साइड पर एक रास्ता बना होता है, उसको हम पेमेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो एक्सप्लेनेशन है पोएम की बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।